قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم معزز عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا کرم، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان اور اس کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، اس پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ موت کی آخری سانس تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ الحمدللہ صبح سے یہ مجموعہ دین کے مجالسوں میں بیٹھا ہوا ہے اور بار بار دین کے مذاکروں کو سن رہا ہے۔ جتنا بھی سنا گیا، کہا گیا، اللہ ان تمام کہی گئی باتوں کو اور سنی ہوئی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اجتماع کا یہی مقصد ہے کہ جتنا آنے والا مجموعہ اپنی زندگی کے رخ کو صحیح بنا لے، یعنی دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت والی زندگی کو صحیح بنا لے۔ کہ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے مذاکرہ بار بار آ رہا ہے، آپ حضرات کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جو مذاکرے ہو رہے ہیں اس بنیاد پر ہو رہے ہیں تاکہ یہ جتنا بڑا مجموعہ آیا ہوا ہے یہ سارا مجموعہ اپنی زندگی کو ایسے بنائے جیسے رب چاہی زندگی بنے، من چاہی زندگی کو چھوڑ دے، یعنی ایسی زندگی گزارے جس زندگی سے اللہ راضی ہو جائے، اور ایسی زندگی سے بچنا چاہیے جو زندگی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جانے والی بنے۔ اپنی اسی زندگی کو بچاتے ہوئے فرما برداری والی زندگی کو اپنانا، یعنی اطاعت والی زندگی ہو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال والی زندگی ہو، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن دنیا سے جانا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں آیا ہے ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسی زندگی ہوگی موت ویسی ہوگی۔ تو یہاں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ایک ایسی زندگی ہو جائے جس زندگی سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اور ایسی زندگی سے اگر ہم راضی ہو گئے، ایسی زندگی ہم نے گزار لی تو دنیا بھی خیر والی بنے گی، آخرت بھی خیر والی بنے گی۔ یہ ساری باتوں کا مذاکرہ خلاصہ اسی بنیاد پر ہے کہ ایک زندگی آنے والی ہے جو بہت بڑی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، کسی 60 سال کی زندگی، کسی کو 70 سال کی زندگی، کسی کو 80 سال کی زندگی۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے، پتہ نہیں کتنا کب باقی ہے، پتہ نہیں کتنے سال کون کس طریقے سے دنیا میں رہے۔ ہمارے بڑی مولی صاحب بار بار کہتے تھے کہ ان کے ایک دوست تھے، عید کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے سجدے میں کہ روح نکل گئی۔ ایک دن آئے گا کہ دنیا سے ہم جائیں گے، مگر جانے سے پہلے ہم نے کیا تیاری کی؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ آدمی موت آنے سے پہلے اپنے کو زندگی کو ایسی پاک بنا لے کہ وہ زندگی ہماری آخرت میں خیر والی بن جائے۔ حالات ہیں دنیا میں ختم ہو جائیں گے مگر قبر کے حالات بڑے سخت ہیں۔ قبر کے بعد سے جب حشر میں قبروں سے اٹھایا جائے گا وہ حالات بڑے سخت ہیں۔ جہنم ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ آدمی سوچ رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ آج امت کے اندر ایسا مزاج بنا ہے کہ جیسا ایک جانور کا مزاج، جیسے ایک جانور کو نہ حساب کی کتاب کی کوئی فکر ہے، نہ اسے کوئی آخرت میں حساب دینا ہے۔ وہ کسی بھی جگہ جائے، کسی جگہ بھی چلا جاتا ہے، اسے کچھ بھی پتہ بھی نہیں ہوتا۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس کی زندگی جانوروں جیسی بنی ہوئی، نہ اسے حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، نہ اسے جائز کی تمیز ہے نہ اسے ناجائز کی تمیز ہے، نہ اللہ کے احکامات ہیں نہ خوف خدا ہے، اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کے اندر ہے۔ اپنی زندگی کو ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے ایک جانور زندگی گزار رہا ہے۔
یہ جانور والا مزاج ہے، مگر جب انسان مرے گا تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کل کافر لوگ جب دیکھیں گے کہ اللہ جانوروں کو مٹی بنا رہا ہوگا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، وہ کہیں گے قال یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانور بنا کر مٹی بنا دیتا، مگر ان کی کوئی تمنا کوئی کام نہیں آئے گی۔ تو آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنی زندگی کو ایسے گزار رہا ہے جیسے ایک جانور زندگی گزار، اس کے سامنے جیسے ایک جانور کو کہاں ہے آخرت کا فکر، مرنا ہے، مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، سوال جواب ہوگا، خبر دبائے گی، خبر کے عذاب، روزانہ خبر اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، موت روزانہ سروں پر اعلان کرتی ہے کہ میں وہ موت ہوں جو باپ بیٹے کے درمیان جدائی کو ڈالتی ہوں، بہن اور بھائیوں کے درمیان جدائی کو ڈالتی ہوں، روزانہ موت اعلان کرتی ہے، خبر اعلان ہوتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری چیزیں بیان کر دی کہ ایک آنے والا ایک وقت آئے گا کہ آدمی کی قبر میں ایک مدت تک سوئے گا، کیا تیاری کی ہے اس کے؟ تو یہ اجتماعات، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ 4 مہینے 40 دن جو اللہ کے راستے میں نکال کر اور اللہ کے راستے میں نکال کر یعنی جماعتیں بھیجی جاتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کے ایک ایک فرد کے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ آج امت کے اندر احساس ختم ہو گیا، نہ اس کے سامنے آخرت ہے، نہ اس کے سامنے جہنم ہے، نہ اس کے سامنے جنت کا شوق ہے، نہ اللہ کے دیکھنے کی دیدار کا اس کا شوق ہے۔ حالانکہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ آدمی آج ایسے غفلت میں پڑا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایک آدمی کو جہنم میں سے باہر نکال کر باہر بٹھا دیا جائے، اس کے سامنے 1,00,000 کا مجمع ہو، وہ جہنمی سانس لیتا ہے تو اس کی سانس لینے کی وجہ سے 1,00,000 کا مجمع جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ اب ایسی جہنم، جس جہنم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جس کا پھل کیسا ہوگا، جو کھولتا ہوا پیپ اور خون پلایا جائے گا، سوس کی وجہ سے، وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ پیے گا تو اس کی انتڑیاں پیخانے کی شکل سے باہر ہو جائیں گی، وہ چلائے گا کہ اللہ دنیا میں موت دیتا تھا، جہنم میں موت دے دے، مگر وہ سننے والا فرشتہ ان کی آواز نہیں سنے گا، وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ ایک وقت آئے گا یہ، اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے محنت کی، اور ایسی محنت کی کہ ان کے اندر اللہ کا خوف، ان کے اندر آخرت کی فکر، ان کے اندر خبر کے اعتبار سے فکر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خبر پر جا کر ایسے رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، اور کہتے تھے کہ یہ منزل ہے، اس سے بچا تو ساری منزلوں میں آسان ہوگا، اس سے نہیں بچا ساری منزلوں کے اندر مشکل کی گھاٹیاں ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر پر سے گزرتے تو ایسے رویا کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ کتنے دبلے ہو گئے، آپ میں کمزوری آ گئی، آپ کی ہڈیاں نظر آ رہی ہے، تو حضرت نے یہی فرمایا کہ خبر اور موت نے مجھے ہلکا بنا دیا، مجھے کمزور بنا دیا۔ یعنی ایک زندگی ہے، اس کے بارے میں آدمی کو سوچنا چاہیے، جب تک آدمی نہیں سوچے گا۔ اس لیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا تو اس جنازے کو دیکھ کر ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، تو ایک جنازہ گزر رہا تھا، تو اس جنازے کو دیکھ کر کسی نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تیرا جنازہ ہے۔ اس نے کہا یار میں تو زندہ کھڑا ہوں، مجھے آپ کے لیے میرا جنازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تجھے برا لگے تو یہ میرا جنازہ ہے، آج 4 کندھوں پہ جا رہا ہے، ایک دن ہم بھی 4 کندھوں پہ جائیں گے، ایک دن آئے گا ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا، ایک دن آئے گا کہ خبر میں ہمیں بھی لٹایا جائے گا، ایک دن آئے گا کہ اللہ والے تو ایسے ڈرتے تھے اپنی زندگی کو، آخرت کے اعتبار سے اپنی زندگی کے بارے میں ایسا ڈرتے تھے، اپنے بچوں کو وصیت کرتے تھے کہ بیٹا میرے کفن سے چہرے کو دیکھنا، کہیں میرا چہرہ قبلے سے نہ ہٹا ہو۔ یعنی ایک زندگی ہے، کیونکہ وہ ایک بڑی زندگی ہے، آدمی کی ایک مختصر زندگی گزر جائے گی، جو جمعہ چلا گیا واپس نہیں آئے گا، جو سال چلا گیا واپس نہیں آئے گا، جتنی دور ہم
زندگی گزر رہے ہیں قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ایک ایک دن کی زندگی ختم ہو رہی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت اتاری ہے، ایک صورت اتاری ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. وہاں پر ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے بازار میں ایک سل بیچنے والے، برف کی سلی بیچنے والے کو میں نے دیکھا جو برف کی سلی لے کر کھڑا ہے اور چیخ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ سلی لے لو، یہ برف لے لو، میرا سرمایہ ہے جو پانی ہو رہا ہے، اور فرماتے ہیں جلدی سے اسے کوئی لے لو. تو وہ اللہ والے اس برف کی سلی کو دیکھ کر، اس بیچنے والے کو دیکھ کر رو رہے تھے. مریدین نے کہا اس برف کی سلی کو دیکھ کر آپ کیوں رو رہے، اس آدمی بیچنے والے کو دیکھ کر آپ کیوں رو رہے تھے؟ حضرت نے کہا جیسے یہ برف پگھل رہی ہے، ہماری زندگی کا بھی ایک ایک دن گزر رہا ہے، ہم خبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. آج ہمارے پاس احساس نہیں ہے. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ایک احساس دلایا جاتا ہے کہ ایک زندگی آنے والی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. جہاں حضور نے صحابہ کو ڈرایا ہے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو ڈرایا ہے. اما عائشہ سے فرمایا عائشہ ایک دن آئے گا اللہ حساب لیں گے، ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ حساب آسانی سے لے لے، ورنہ کوئی آدمی اللہ کے سامنے حساب دینے پر آئے کوئی بچ نہیں سکتا. کا حساب دیں گے؟ کن نعمتوں کا حساب دیں گے؟ جس نے کیا بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اولاد دی، بیوی دی، چھت دیے، کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. مگر انسان یہ ہے کہ اس لیے کہا کہ آدمی کے اندر احساس ہو جائے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، تو آدمی کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک زندگی آنے والی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، اس آخرت کے اعتبار سے مجھے تیاری کرنی ہے. یہ دعوت کی محنت سے سمجھایا جاتا ہے. ہماری جتنے بھی محنت ہے یہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے جانا، 40 دن جانا، اسی بنیاد پر ہے کہ تاکہ دین پر مضبوطی آ جائے، اللہ کے احکامات پر جم جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والے بن جائے، ایک پاکیزہ اخلاق ان کی زندگی کے اندر آ جائے، ان کے اندر علم کا دروازہ کھل جائے، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائے، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کی زندگی کے اندر آ جائے. اس لیے اللہ کے راستے میں محنت کر کے نکالا جاتا ہے تاکہ ہم دنیا والے نہ بنے بلکہ ہم آخرت والے بنے. کیونکہ ایک گھاٹی آنے والی ہے جو بڑی سخت گھاٹی ہے. رات کی تنہائیوں میں صحابہ روتے تھے. عبداللہ ابن رواحہ رو رہے تھے. بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا جہنم یاد آ گئی. یہ تو صحابہ تھے، صحابہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، مگر پھر بھی کہتے تھے کہ یہ گھاٹی آنے والی ہے، سفر بڑا لمبا ہے، توشہ مختصر ہے، کیا زندگی کا حساب دے سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، زمین پر اپنے گال کو لگا کر حضرت عمر یہی کہہ رہے ہیں کہ حلقہ عمر حلقہ عمر. اپنے بیٹے نے اٹھا کر آپ کے سر کو اٹھا کر اپنی مانڈی پر رکھا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے میری گردن کو، میرے سر کو نیچے زمین پر رکھ دے، عمر اسی کے قابل ہے. اللہ عمر کو معاف کر دے، اللہ عمر کو معاف کر دے. اللہ اگر تو نے آج عمر کو معاف نہیں کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. آخری سانس تک ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، آخرت میں کیا حساب و کتاب ہوگا. یہ خوف تھا، ایک ڈر تھا، جس کی بنیاد پر جو ہے میرے محترم عزیز دوستو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین رات کی تنہائیوں میں بھی رویا کرتے تھے جہنم کو یاد رکھ کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو جب جہنم کی آیتیں آتی آخری صف تک سنائی دیتی تھی وہ جہنم کی آیتیں، آخری صف تک ان کا رونا سنائی دیتا تھا. کیا ایسا رونا سنائی دیتا تھا کہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آیتیں تھی جو حضرت عمر کو رلایا کرتی تھی. عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارا 2 دن کا اجتماع یہ اسی مقصد پر ہے کہ ایک زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اس کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو بدلانا چاہیے. ہم اپنی زندگیوں کو جانور جیسی زندگی نہ بنائیں بلکہ ہم اپنی زندگیوں کو ایسی زندگی بنائیں جس زندگی سے اللہ راضی ہو جائے، جس زندگی سے اللہ خوش ہو جائے، جس زندگی سے اللہ قبر سے لے کر جنت میں جانے تک اللہ انعام عطا فرمائے. اپنی زندگی کو ایسی صاف بنا کر جائے کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. مومن جب جہنم سے گزرے گا جہنم پکار کر
کہے گی، چلا کر کہے گی جلدی سے گزر جاؤ، اس مومن کی آہٹ نے مجھے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اپنی زندگی کو ایسی پاک بنانا ہے جیسے حضرت ابو بکر گزریں گے، جنت کے ساتوں دروازے ابو بکر کو پکاریں گے اور جنت کہے گی ابو بکر میرے دروازے سے تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جو حضرت ابو بکر اللہ کے سامنے حساب دینے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے ابو بکر کیا تمہارے سے حساب لو؟ حضرت عمر حساب دینے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے السلام علیکم یا عمر، عمر تمہیں میرا سلام ہو۔ اور کہیں گے عمر تیرا میں کیا سوال لوں، میں تیرا کیا حساب لوں؟ حضرت عثمان آئیں گے، حضرت علی آئیں گے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن کی زندگیوں میں خوف تھا، جن کی زندگیوں میں آخرت تھی، جن کی زندگیوں کے اندر ایک وہ منزل آنے والی تھی جو بہت بڑی منزل ہے، وہ آخرت کی منزل، اس کی تیاری کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو لگایا۔ تو یہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو ایسی لگائیں کہ ہماری زندگی آخرت والی بنے، دنیا والی نہ بنے۔ دنیا دھوکہ ہے، لگے رہو گے لگائے رہے گی، ایک وقت آئے گا یہ تم سے جدا ہو جائے گی، جب خبر میں لٹایا جائے گا نہ مال ساتھ آئے گا۔ ابھی حضرت کیا کہہ رہے تھے کہ جنازہ بھی ہوگا تو وہ مسجد کا جنازہ ہوگا، غسل بھی دیا جائے گا تو وہ تختہ بھی آپ کو جو ہے وہ مسجد کا ہوگا جو چندے سے لایا گیا ہوگا، اور بلکہ جب آپ کو مٹی میں ڈال کر بچے بھی جدا ہو جائیں گے، مال بھی نہیں آئے گا، کفن کا ایک کپڑا ہوگا وہ بھی پھٹ جائے گا، آپ کی ہڈیاں گھٹنوں سے، آپ کی انگلیاں ٹخنوں سے جدا ہوں گی، ٹخنے گھٹنوں سے جدا ہوں گے، گھٹنے کمر کی ہڈیوں سے جدا ہوں گے، ہڈیاں پسلیوں سے جدا ہوں گی، پسلیاں گردن کی پسلیوں سے، سر باقی رہ جائے گا۔ ہمارا حال وہ ہوگا، ایک دن آئے گا آخرت کا خبروں سے اٹھایا جائے گا، حسرت ہوگی، حسرت ہوگی، عرش کا سایہ ہوگا، افسوس کریں گے کاش زندگی میں کبھی رب کی نافرمانی نہ کرتا۔ اپنی زندگیوں کو پاک بنانا، اپنی زندگیوں کو اچھی بنانا، یہ اس لیے دعوت کی محنت ہے تاکہ ہمارے اندر احساس آئے، ہم توبہ کرنے والے بنے اور اپنی زندگی کو آخرت والی بنانے والی بن جائے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، جب حقیقت والی آنکھ کھلے گی افسوس ہوگا، کہیں گا افسوس ہوگا کہ کاش ایک سجدہ کر لیتا، کاش نماز پڑھ لیتا، کاش قرآن کی تلاوت کر لیتا، مگر وہ افسوس کام نہیں آئے گا، وہ افسوس کام نہیں آئے گا۔ آدمی کہے گا کہ کاش میں یہ کر لیتا۔ میرے محترم عزیز دوستو، ایک بزرگ بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہہ رہے تھے اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ لوگوں سے کہہ دے رہے اللہ سے صلح کر لو۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں اتنا لوگوں سے کہہ رہے ہو اللہ اور صلح، کیا کر رہے ہو آپ، کیوں بول رہے ہو؟ تو اللہ والوں نے کہا اللہ سے اور بندوں سے صلح کرا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا بنا؟ تو اللہ والے کہنے لگے آج اللہ تیار ہے، بندے تیار نہیں ہے۔ آج اللہ دینے تیار ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے، اور فرماتی جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور کہتا ہے عبدی، اے میرے بندے جب تو میری اطاعت کرے گا میں برکتوں کے دروازے کھولوں گا اور ایسی برکتیں دوں گا کہ لیس لبرکتی نہایا، کہ اس برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اتنی برکتیں میں تمہیں دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں راضی ہو جاؤں گا تو میں اپنی برکتوں کے دہانوں کو کھولوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے میں تیار ہوں، میرے بندے تیار نہیں۔ اور آواتے کہ ایک مرتبہ اسی بزرگ کو قبرستان میں دیکھا، وہ قبرستان میں رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا بازار میں روتے دیکھا، قبرستان میں کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانے جا رہا ہوں۔ پوچھا کیا بنا، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ آج بندے تیار ہیں، اللہ تیار نہیں ہے۔ آج بندے تیار ہیں، اللہ تیار نہیں ہے۔ بس آج ہماری زندگی کا یہی خلاصہ ہے، ہماری زندگی آج وہ کہاں پڑی ہے، کچرے کی ڈھیر میں پڑی ہوئی ہے۔ پاخانہ دکھا کر کہا لذیذ کھانے کھا رہا تھا، آج وہ پاخانہ بن کر پڑا ہے۔ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ دنیا صحابہ کو دکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دنیا ایسی ہے۔ تو یہ اپنی زندگی کو آخرت والی بنانا، اپنی زندگی کو آخرت والی بنانے کے لیے یہ اتنا بڑا اجتماع کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جماعتیں بنا کر بھیجی جاتی ہیں تاکہ ہمارے اندر آخرت والی فکر پیدا ہو جائے۔ ہم دنیا کے اندر ایک محنت کر کے اپنی زندگی کو بنا لیں، اپنے اہل و عیال کی زندگی کو بنا لیں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کی زندگی کو بنا کر ایسی پاک زندگی بنا کر دنیا سے جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ علامہ سری سخت
بختی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ آئینے میں آ کر، میرے محترم عزیز دوستوں، روزانہ آئینے میں آ کر کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھتے تھے. اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کہا او مامو جان، آپ کہا روزانہ آئینے میں آ کر کیا دیکھتے ہو؟ حضرت نے کہا چہرہ دیکھتا ہوں، کہیں گناہ سے میرا چہرہ کالا نہ ہو پڑا ہو، کہیں میرا چہرہ سیاہ نہ ہو گیا ہو، دیکھتا ہوں. حضرت جنید بغدادی سے کہا، علامہ سیدی نے کہا بھتیجے بھانجے سن لے، جب میری اگر موت آئے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں بغداد کی زمین مجھے قبول نہ کرے، بغداد کی مٹی مجھے قبول نہ کرے. کہا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا حال ہوگا. میرے محترم عزیز دوستو، وہ گھڑی تھی جہاں ہر آدمی ڈرا ہے، وہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جہاں آدمی کو ڈر ہوگا، پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام پر آئے. یعنی کیا مقصد ہے کہ زندگی ایسی گزارو کہ اسلام پر موت آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ ہمارا جنازہ اٹھے اور اللہ اکبر ہمارے جنازے کے اٹھنے پر ہمارے زبان اور ہمارا ایمان نہ رہے. محنت اتنی کرنا ہے ہمارا ایمان باقی رہے، اتنی محنت کرنا ہے ہماری زندگی اعمال والی رہے، اتنی محنت کرنا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے. اپنے آپ کو محنت کے ذریعے سے بنانا ہے. محنت کریں گے، ایمان زندگی کے اندر آئے گا، اعمال زندگی کے اندر آئیں گے، جنت کا شوق آئے گا، جہنم کا ڈر بنے گا، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے آدمی ڈرے گا. ارے وہ صحابہ کرام جن کے مناقب اللہ کے نبی نے کتنے بیان کیے. حضرت ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر تیرے احسان کو میں نے دنیا میں ادا نہیں کیا، میں آخرت میں اللہ سے تیرا احسان دلاؤں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان فرمائے. کہا جس مصلی پہ حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، اس مصلی پر حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا. کہا ابو بکر سے جا کر کہو کہ میرے مصلی پر وہ نماز پڑھائے. اتنے درجے، اتنا کمال، اتنا مقام اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف بیان فرمائی، جن کی بیٹی کا قرآن میں اللہ نے پاکی بیان فرمائی. اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار ثور کے اندر کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر فرمایا. بلکہ آسمانی دنیا سے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام آیا. اتنی بشارتیں، اتنی خوشخبریاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، یعنی بیان فرمائی. مگر آخری وقت آیا، بیٹی گھر میں دروازے پر آئی تو باپ روتے ہوئے ہیں، دیکھا مرض میں ہے، آخری وقت ہے. سرانے پر آ کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی رونے کا دن نہیں ہے، آج تیرے باپ کے لیے عید کا دن ہے. اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی. آج میری ملاقات اللہ اور اللہ کے نبی سے ہوگی. رونے کا دن نہیں ہے، آج تو خوشی کا دن ہے. اور بیٹی کے آنسو پہنچ کر خود رونے لگے. بیٹی نے کہا مجھے رونا بند کرا کر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، کہا بیٹی ابھی وقت نہیں آیا، تیرے باپ کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں تیرا باپ دنیا سے جائے گا، ایمان سے جائے گا یا کفر سے جائے گا. جن کی شان اللہ کے نبی نے اتنی بیان فرمائی. وقت نہیں میں آپ کے سامنے اتنا عرض کر سکوں، مگر یہ خوف، یہ ڈر ان کی زندگی کے اندر ایسا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. بڑے بڑے صحابہ ڈرا کرتے تھے کہ بھی پتہ نہیں کیا ہوگا. جن سلمان فارسی کو حضور نے فرمایا تم اہل بیت میں سے ہو، حضرت سلمان فارسی کے مناقب اللہ کے نبی نے بیان فرمائے. حضرت قریش سے حضرت سلمان فارسی نے کہا، یاد رکھ لو، عزت دیکھنا چاہتے ہو تو کل آخرت میں دیکھنا جب اللہ میرے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا. اگر اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں نہیں دیا، ایک جانور سے بھی میری بدتر زندگی ہوگی. آدمی کے اندر آخرت کا خوف ہونا چاہیے، آدمی کے اندر آخرت کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اس کی تیاری میں لگے ہوئے تھے. مصلی پہ کھڑے ہو کر حضرت علی جیسے فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے کتنے بڑے بڑے مناقب سنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہادری، ان کے علم کے بارے میں حضور نے فضیلتیں بیان فرمائی. مگر حضرت علی اسی مصلی پر رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ اللہ اگر علی کو تو نے معاف نہیں کیا تو علی ہلاک ہو جائیں گے. اللہ اللہ. میرے
میرے محترم عزیز دوستوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری ایک زندگی آنے والی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا سب سے بڑی اصلاح کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ جنازہ ہے، سب سے بڑی اصلاح کا راستہ ہے تو فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دینا، سب سے بڑی کوئی اصلاح کا راستہ ہے کہ قبر میں میت کو اتارنا، قبرستان میں جانا، اور فرماتے میت کو غسل دینا، میت کو کفن دینا، میت کی نماز جنازہ میں جانا۔ یہ تمہیں احساس دلائے گا ایک دن آئے گا کہ تمہارا بھی جنازہ اٹھے گا، ایک دن آئے گا کہ تمہاری بھی نماز جنازہ پڑے گی۔ پتہ نہیں کون کس حال میں رہے گا، کب دنیا سے چلا جائے گا، پتہ نہیں کب کیسا ہوگا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں کی موت اچانک آئے گی، ایک وقت آئے گا کہ لوگ اچانک مریں گے، بیٹھے بیٹھے مریں گے، چلتے چلتے مر جائیں گے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ موت بڑی اچھی ہے کہ آدمی بیٹھے ہوئے مر گیا، ورنہ تو موت کی سختی ایسی ہے کہ ایک زندے بکرے کا چمڑا اس کے زندے پن پر نکالا جائے وہ کیسے تڑپے گا، اور کہا جیسے ایک کپڑے کو کاٹے دار جھاڑیوں پر ڈال کر اسے کھینچا جائے تو وہ کیسے پارا پارا ہوگا، ایسے جسم سے روح نکلتے ہوئے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آدمی اچانک کی موت سے تکلیف سے تو بچے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اچھے لوگوں کے لیے یہ موت اچھی ہے، مگر جو برا ہے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، جو برا ہے اسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ کہا کہ میں اللہ سے توبہ کر لیتا، میں معافی مانگ لیتا۔ یہ ہمارا اجتماع، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اسی بنیاد پر ہے کہ آدمی کے اندر ایک احساس ہو جائے، آدمی کے اندر ایک تڑپ ہو، آدمی کے اندر ایک فکر ہو جائے کہ بھئی ایک زندگی ہے، اللہ نے امانت دی ہے، جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، دنیا میں آئے بغیر کپڑے کے آئے۔ ماں کے دل میں رحم نہ ڈالتا تو ماں اٹھا کے لے جا کر کچرے کی ٹٹی میں ڈال دیتی، ماں کے دل میں رحم ڈالا، باپ کے دلوں میں رحم ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، نہ مال ہمارا نہ جان ہماری، جان بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، سب کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، مگر پھر بھی وہ نعمتیں استعمال کر کے بندہ ناقدرہ نکلا۔ اس لیے اللہ قرآن مجید میں گھوڑے کی قسم کھا کے فرمائی وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ نے گھوڑے کی قسم کھا کے فرمائی، جب مالک دروازہ کھولتا ہے تو گھوڑا بیٹھتا نہیں، کھڑا ہو جاتا ہے، شاید میری ضرورت مالک کو ہے۔ ایک گھوڑا فرماتے اپنے مالک کا فرما بردار، اتنی نعمتیں کھا کر بھی انسان اللہ کا ناشکرہ نکل گیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ احساس دلانے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے، جس محنت کے ذریعے سے امت کے اندر احساس ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک جماعت گئی ایک قریے کے اندر، جو فرماتی ہے پیدل جماعت اس قریے کے اندر گئی تو دیکھا وہاں 70 مسلمانوں کے گھر ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ کوئی اور، فرماتے ہیں کہ بیچاروں کو کلمہ تک صحیح یاد نہیں۔ جب جماعت اس علاقے میں 3 دن کی گئی، پیدل چل کر گئی، تو وہاں پر جا کر انہوں نے بمبو گاٹ کر، وہاں پر پتیاں ڈال کر لوگوں کو جمع کر کے دین کی باتیں، جیسے 2 دن سے یہاں پر دین کی باتیں ہو رہی ہیں تو آج دین کی باتوں کا مذاکرہ ان کے سامنے ہوا اور ان کے سامنے مذاکرہ کرتے رہے۔ جب مذاکرہ ہوا ان کے سامنے ان کو احساس ہوا تو انہوں نے مسجد کا یعنی بمبو لگا کر پتیاں ڈال کر مسجد ان بچوں کو اذان سکھائی، نماز سکھایا۔ 3 دن تک ماشاءاللہ ان لوگوں کو دین کی باتیں کرتے رہے، اللہ کی باتیں سناتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھاتے رہے۔ جب ایک 3 دن کا وقت ہو گیا، جماعت واپس جا رہی تھی، کچھ سیکھ لیے، اذان دینے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ عورتوں کو بھی کلمہ یاد نہیں تھا، بیچارے عورتوں نے بھی کلمہ سیکھا، مرد بھی کلمہ سیکھے، بچوں نے بھی کلمہ سیکھا۔ 3 دن کے اندر ماشاءاللہ ایک بڑی خیر وجود میں آئی اس بستی کے اندر۔ جب یہ کہا اب ہمیں واپس اپنے گھروں کو جانا ہے تو یہ جماعت جا رہی تھی، وہ خریے والوں نے کہا وہ سنو آپ حضرات جا رہے ہو، ہم آپ کو راستے تک چھوڑنے آئیں گے۔ تو وہ راستہ چھوڑنے کے لیے وہ بیچارے گئے اور جا کر اس بیچارے راستہ چھوڑتے چھوڑتے قبرستان پر سے گزرے۔ ایک نوجوان امیر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، امیر کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا امیر صاحب یہ کام کتنے سال سے کر رہے ہو؟ کہا 40-50 سال سے کر رہے ہیں۔ اچھا آپ کی بستی سے ہماری بستی کتنی دور ہے؟ کہنے لگے فرماتے اگر سواری میں آئے تو 40 منٹ میں آ جائیں گے، پیدل آئے 3 گھنٹے لگے، اگر سواری میں آئے 40 منٹ۔ تو کہنے لگے حضرت فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے یوں کہا، فرماتے ہیں کہ 40 منٹ کے راستے کے لیے آپ نے 40 سال لگا دیے۔
40 मिनट के लिए रास्ते के लिए आपने 40 साल लगा दिए। और आगे बढ़कर उन्होंने ये बयान फरमाया, उस नौजवान ने अमीर साहब का हाथ पकड़कर, उस कब्रिस्तान को, जिम्मेदार का हाथ पकड़कर उस कब्रिस्तान को दिखा कर कहा, इसमें मेरी माँ सोई है, इसमें मेरा बाप सोया है। जानते हो, ना मेरे बाप को कलमा आता था, ना मेरी माँ को कलमा आता था। कहा आपने इतनी देर लगा दी, इतनी देर लगा दी। आज उम्मत बड़ी गफलत में पड़ी हुई है, नशे में पड़ी हुई है, इर्तिदाद में पड़ी हुई है। एक तरफ से ईमानी इर्तिदाद और एक तरफ से अमली इर्तिदाद। एक तरफ से आज 16 साल के बच्चे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मालूम नहीं। आज उम्मत के सामने ना आखिरत है, ना उम्मत के सामने जहन्नम है, ना उम्मत के सामने मौत है। ये अल्लाह ने इस दावत के काम को चलाया, इस उम्मत पर अल्लाह ने एहसान फरमाया। यहाँ पूरे लोगों को जोड़कर इन बातों के मुज़ाकरे किए जाते हैं, बार बार समझाया जाता है ताकि अंदर एहसास पैदा हो जाए। अभी हमारे जिम्मेदार एक जगह सुना रहे थे, एक आदमी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा, 40 दिन अल्लाह के रास्ते में निकला और 40 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलकर, फरमाते मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, 40 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलकर, वो अल्लाह के रास्ते में निकलकर पहला चिल्ला लगाया, वापस आकर उसने कहा मैंने 40 दिन में तहज्जुद नहीं छूटी। उसके बाद गुजर गए 5 से 6 साल गुजर गए, फिर वापस आया। उस दिन से चिल्ला लगाने का पहला दिन था, उस दिन की तहज्जुद से लेकर अब तक मेरी तहज्जुद खज़ा नहीं हुई। कहा जिससे 65 साल सजदा नहीं किया। आज एक औरत नमाज पढ़ रही है, देखती देखती नमाज पढ़ रही है। मस्तूरात ने कहा आप देखकर नमाज पढ़ रही हो, नमाज आती नहीं है। उस औरत ने कहा 65 साल के बाद ये मेरा पहला सजदा है। एक आदमी 70 पर 7 साल की उम्र का, उसे जमात मस्जिद लेकर आई, मस्जिद के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो वो कहने लगा 77 साल की उम्र के अंदर मेरा 77 साल की उम्र के अंदर मेरा पहला कदम मस्जिद के अंदर लगा है। क्यों आज उम्मत के सामने कोई मेहनत नहीं है? ये इसलिए ये दावत और तबलीग की मेहनत, इसीलिए बार बार मुज़ाकरे किए जाते हैं ताकि खुद की जिंदगी भी आखिरत वाली बने, उम्मत के एक एक फर्द की जिंदगी भी आखिरत वाली बने। इसलिए अगर सहाबा मेहनत ना करते, सहाबा इकराम कुर्बानियां ना देते, ये दीन हमारे तक ना आता। अगर ये मजमुआ भी अगर आप में दी कुर्बानी नहीं देगा, उम्मत में दीन नहीं आएगा। उम्मत बेदीनी के सैलाब में डूबी हुई है, दलदल में फंसी है, कोई रस्सी डालकर खींचने वाला नहीं है। अल्लाह ने ये दावत का काम चलाया है। अगर हम नीयत कर ले, हम इरादा कर ले और फरमाते कि अगर थोड़ा सा सहारा उम्मत को दे दे, उम्मत इर्तिदाद से बचेगी, आमाल वाली जिंदगी पर आएगी। और फरमाते कि नशे की जिंदगी को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत उनकी जिंदगियों के अंदर आएगी, अल्लाह का खौफ उनकी जिंदगियों के अंदर आएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके उनकी जिंदगियों के अंदर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी जिंदगियों को बदलाएंगे। आज मेहनत की जरूरत है, जैसे सहाबा ने मेहनत की, सहाबा ने कुर्बानियां दी। अगर हमारे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, अगर सहाबा कुर्बानी ना देते, आज हम लोगों को अगर दीन मिला है, अगर आज मैं और आप मुसलमान बनकर यहां बैठे हुए हैं, ये सहाबा की जूतियों का सदका, ये सहाबा की जूतियों का सदका कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन दिया। उनकी कुर्बानियां, कैसे उन्होंने कुर्बानियां दी इस दीन को पहुंचाने के लिए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन ने दुनिया के किनारों पर चले गए, मदीने जैसे शहर को छोड़ा, मक्के जैसे शहर को छोड़ा और दुनिया के किनारों पर जाकर उन्होंने मेहनत की और अल्लाह की बातों को लोगों तक पहुंचाया, आखिरत की बातें लोगों के सामने समझाई, आखिरत के मुज़ाकरे उनके सामने किए, आखिरत का डर दिखाया, अल्लाह की मोहब्बत समझाई, नबी के तरीके को उनके सामने समझाया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अगर सहाबा कुर्बानी न देते, दीन आता हमारे पास। अभी एक अल्लाह वाले फरमा रहे थे कि सिर्फ कुस्तुनतुनिया तुर्की के अंदर 7000 सहाबा की खबरें हैं, 7000 सहाबा की खबरें। चाहते तो मदीने में रह सकते सहाबा की खबरें, चाहे वो मक्का मुकर्रमा में सहाबा की खबरें हो सकती। भाई हमारे एक ऐलान आ रहा है कि भाई हमारे मजमा जोड़ने वाले साथी जहां कहीं भी है, वो तमाम साथियों से दरखास्त है कि हमारा एक बड़ा मजमा खेतों में और माशाअल्लाह वो मैदानों के अंदर, वो पहाड़ों के पास जा रहा है। और ये मजमा जोड़ने वालों से दरखास्त है कि वो सारे के सारे साथी जो है फरमाते हैं कि जो जुड़कर मशवरा कर वो सारे साथियों को पंडाल में लाने की फिक्र करे। जी
بھائی ہائیوے پر ایک بڑا مجمع جا رہا ہے، مناسب نہیں ہے وہ مجمع اندر آ جائیں، اندر آ جائیں. ابھی بہت ہماری عشاء تک مجلس باقی ہے، عشاء میں بات ہوگی، دعا ہوگی، پھر عشاء کی نماز ہوگی، پھر کھانے کا نظام ہوگا، پھر انشاءاللہ روانگی ہوگی. آپ حضرات اطمینان سے پنڈال میں آئے ورنہ بڑی تکلیف ہوگی. میرے محترم عزیز دوستوں، مجمع جوڑنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ سارے ساتھی وہاں پر پہنچے اور مجمع کو اندر بھیجنے کی کوشش کریں. تو بہرکیف بس چھوٹی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. ہاں ایک بھائی اکیلا یہ بھی ہے کہ بھئی باہر نہ ہوٹل ہے نہ دکان ہے، کوئی چیز نہیں ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زونوں میں جائیں اور زونوں میں کھانے کا نظام کیا گیا ہے، زونوں میں کھانا کھائیں، مگر باہر جانے کی فضا نہ بنائیں. وہاں پر نہ ہوٹل ہے نہ کوئی چیز ہے، تلاش کرنے بھی نہ جائے. فرماتے کہ کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے. تو میرے محترم عزیز دوستوں، یہ سارا مجمع ارادہ کریں، نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم قربانیوں کو دیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی ایسی بنائیں گے کہ ہماری زندگی پاک بنے اور امت کے ایک ایک فرد کی زندگی پاک بنے. یہ مجمع نیت کریں، یہ مجمع ارادہ کریں. جسے صحابہ نے قربانیاں دی، یہ مجمع بھی اپنے آپ کو قربانیوں پر کھڑا کرے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علاقوں کی بے دینی کو ختم کرے گا، ہمارے علاقوں کے اندر کی جہالت ختم ہو جائے گی. ایک اندھیرا تھا جو انشاءاللہ یہ لوگوں کی یہ تمام کی محنتوں پر اللہ اس اندھیرے کو ختم کر کر ایک روشنی کو لائیں گے. وہ روشنی ہدایت والی ہوگی، وہ رحمتیں اللہ کی اتریں گی، وہ برکتیں اللہ تبارک و تعالی اتاریں گے. اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، یہ مجمع اپنی قربانیوں کو بڑھائے. آج آئے ہیں، ارادہ کریں، عزائم کریں، نیتیں کریں کہ انشاءاللہ جیسے صحابہ نے قربانی دی، یہ مجمع بھی انشاءاللہ قربانی دے گا، اپنی جان لگائے گا، مال لگائے گا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی دین کے لیے لگائے گا. ہمارے حضرت کہہ رہے تھے لبنان سے لے کر کہا یمن تک، فرماتے ہیں لبنان سے لے کر یمن تک 17,000 صحابہ کی خبریں ہیں. افریقہ کے جنگلوں میں، پہاڑوں پر بڑے بڑے صحابہ، حضرت جعفر، حضرت زید، اور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت معاذ ابن جبل، کہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین گئے جنہوں نے قربانیاں دی. میرے محترم عزیز دوستوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دین پہنچانے کے لیے ایک بڑی قربانی ہوئی ہے. بچے یتیم ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے دی اور حضور کے گھرانے نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. میں یہ سارے مجمع سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات میں بات ختم کر دوں گا، پھر ضرورت کے لیے آپ کو وقت دیا جائے گا. میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس نبی نے اس امت کو جنت میں جانے کے لیے کتنی قربانی دی، جس نبی نے اپنے کتنے آنسو بہائے، کتنا اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے رویا اور کتنا بل ولائے تاکہ یہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. آج بتاؤ، آج امت کا حال کیا ہے؟ کتنا زخمی ہوگا حضور کا دل جب امت گناہ کرے گی. ایک امت کا مرد گناہ کرے گا، ایک امت کی عورت گناہ کرے گی. آج یہ مجمع عزائم کرے، ارادہ کریں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کر سکون پہنچائیں گے. فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس امت کے لیے بڑے قربانیاں دی، کون سا ایسا دنیا کے اندر قیامت تک کوئی بندہ نہیں آئے گا جس نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہو، جس نے کبھی اپنے گھر کی بچیوں کا نہیں سوچا، کبھی اپنے ازواج کا نہیں سوچا، اپنے نواسوں کا نہیں سوچا، اپنے گھرانے کا کبھی نہیں سوچا، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. اما عائشہ 2 سالن دیکھ کے رو رہی تھی اور کہا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر میں نے کبھی 2 سالن جمع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. طائف میں پتھر کھائے، اتنا نہیں روئے جتنا مصلی پہ کھڑے ہو کر امت کے لیے روتے تھے. اب فرماتے ہیں کہ طائف نہیں بلکہ بیت اللہ کی بیت اللہ کے اس دروازوں پر کھڑے ہو کر اس امت کے لیے کوئی رویا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نہ اپنا گھر دیکھا، نہ اپنے بچے دیکھے. گھر پر آئے، دیکھا بیٹی کے دروازے، بیٹی کو حال پوچھنے بیٹی کا آئے تو بیٹی کے دروازے پر آئے تو بیٹی نے دروازہ کھولا تو دیکھا کوئی غیر مرد عمران بن حسین ہے. تو حضرت حضور سے فرمایا بیٹی نے، ابا آپ کی بیٹی کے پاس چادر نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی اس غیر مرد سے پردہ کر سکے. ہائے بتاؤ، ایک بیٹی کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور فرماتے ہیں کہ جس بیٹی کے سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہیں کہ ابا چادر نہیں ہے آپ کی بیٹی کے پاس کہ غیر مرد سے پردہ کر سکے. اللہ اکبر. حضور نے اپنی جسم کی چادر اٹھا کر دی، اٹھا کر کہا بیٹی پردہ کر لو. پردہ کر کے اندر
اندر آئے تو بوڑھا کیا بات ہے بیٹا؟ سنا بیمار، ابا پہلے بھوک ستاتی تھی، بیماری ستا رہی ہے۔ اللہ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا بیٹا؟ کہا 3 دن ہوئے ابا روٹی کا ٹکڑا میرے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ حضور نے فرمایا بیٹی صبر کر لے، تیرا باپ بھی بھوکا ہے، تیرے باپ نے بھی کوئی روٹی کا ٹکڑا اپنے حلق میں نہیں ڈالا۔ یہاں باپ بھی رو رہے، یہاں حضرت فاطمہ بھی رو رہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی تیرے میرے صبر پر اللہ میرے امت کے گناہ معاف کرے گا، اللہ میری امت کی مغفرت فرمائے گا۔ آج بتاؤ، جس نبی نے اس امت کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دی، ارے بیٹی کی رخصتی حضرت علی کے گھر کیا تو وہ چادر اڑائی اپنی بیٹی کے سر پر جس چادر پر 16 پیول لگے تھے، چمڑے کا 1 پیول لگا تھا۔ اتنی قربانیاں۔ حضرت اپنی بیٹی کے گھر پر آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، کپڑا دیکھا تو پیول لگے ہوئے۔ ایک دفعہ آئے، کہا خدیجہ بھوک لگی ہے، روٹی دی تو فرماتے ہیں کہ بچیاں سو رہی تھی، پوچھا بچیوں کو کھلایا؟ کہا بچی پوچھ رہے تھے روٹی کے لیے، میں نے سلا دیا بھوکے، اس لیے کہ آپ کھا لیں، ہمیں کچھ ہو جائے کوئی فرق نہیں، اگر آپ کو ہوگا تو امت کا کیا بنے گا۔ یہ گھرانے نے کتنی بڑی قربانیاں دی، صحابہ نے کتنی بڑی قربانیاں دی، بچے یتیم ہوئے، وہ جا کر سرحدوں پر مدینے کے وہ یتیم بچے اپنے باپ کے انتظار میں کھڑے ہوتے۔ آج امت کہاں ہے؟ آج ہماری مسجدیں ویران، مسجدوں میں تالا لگا ہوا ہے، آج امت کا جنازہ نشے میں اٹھ رہا ہے، پرسان حال نہیں ہے امت کا۔ زمین اللہ کے نام سے ترس رہی ہے، ہزار نمازیں مسجدوں میں نہیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں تالے لگے ہوئے۔ بتاؤ جس نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، کیا چہرہ دکھائیں گے حضور کو در آخرت کے میدان میں؟ کیا وہ یتیم بچوں کو دکھائیں گے چہرہ جن کے گھر اجڑ گئے، جن صحابہ کی بیویاں بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے؟ اللہ، ایک چھوٹے بچے کو لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہاتھ پکڑ کے لائے، حضور یہ میرا 6 سال کا بچہ ہے، اس کی ماں نہیں ہے، سب میرے کفالت میں ہے، میں جا رہا ہوں، میرے آنے تک میرے بچے کو دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر باپ چلے گئے۔ حضرت بشیر اپنے باپ کو جاتا ہوا دیکھا، مگر جب پتا چلا باپ واپس آ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ باپ واپس آ رہے ہیں تو بشیر پہاڑیوں پر جا کر کھڑے ہو کر صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے میرے باپ؟ نظر نہیں آئے۔ 3 مرتبہ دیکھا، 4تھی مرتبہ آخری حضور آ رہے تھے، وہ بچہ دوڑتے ہوئے گیا اللہ کے نبی کے پاس۔ زندگی میں کبھی حضور نے کسی سے چہرہ نہیں پھیرا، وہ یتیم بچہ سامنے جا کر حضرت بشیر کھڑے ہوئے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا، اور پھیر کر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیرا۔ وہ بچے کے الفاظ بڑے عجیب تھے، یا رسول اللہ سر پر پھیرنے والا باپ نظر نہیں آ رہا ہے، دین یوں آیا ہمارے پاس، اتنی قربانیوں سے دین ہمارے پاس آیا، آج کتنی ناقدری ہے ہمارے پاس۔ کہا نبی جی میرے باپ مجھے کپڑے پہنایا کرتے، میرے باپ مجھے کھانا کھلایا کرتے، اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ حضور نے 3 دفعہ اپنے چہرے کو پھیرا۔ وہ بچے نے کہا نبی جی بتائیے میرے باپ کہاں؟ حضور نے کہا تیرے باپ اللہ کے راستے میں شہید ہے، پیر زمینوں میں ڈال دیا۔ تو حضور نے کہا بیٹا سن، آج سے محمد تیرا باپ، عائشہ تیری ماں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ تمہاری بہن۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ سارا مجموعہ نیت ارادے کرے کہ ہم دین کی محنت کریں گے، علاقے کی بے دینی ختم ہوگی۔ اگر یہ مجموعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ مجموعہ چاہ لے اللہ بھی چاہ لے گا۔ نیت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نیت، اس لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جائے 4 مہینے 40 دن کے لیے۔ ماشاءاللہ جتنی بھی جماعتیں بن کر آئی ہوئی ہیں 4 مہینے کی چلے کی، اور آپ کھڑے ہو جائیں، جلدی سے کھڑے ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ضروریات کے لیے وقت دیا جائے گا، جلدی ہمت کر کے جلدی کھڑے ہو جائیں۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔